السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ اجتماع غالباً ہمارا سالانہ اجتماع ہے۔ بیشتر مرتبہ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے اس اجتماع میں آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ مجھ سے قبل مخدوم محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر بڑی تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلاؤں گا۔ اس سلسلے میں مجھے تو اپنے اکابرین سے جو ہم نے سبق پڑھا ہے یا سمجھا ہے اس سے متعلق کچھ عرض کرنا۔ بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔
میں آج اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت کے ایک فرد، شاید آپ میری بات کو کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ جلسہ جہاں عظمت اصحاب رسول پر ہم بات کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ عظمت اہل بیت ہے۔ تھوڑا سا ذرا بات ہمارا عقیدہ کہ دنیا بھر کی جو بھی عورتیں اللہ تعالی کے نبی کے حرم میں آ جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ زوجیت میں منسلک ہو جاتی ہیں، جس طرح وہ خواتین خواہ جس کنبے اور قبیلے سے ہوں وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت بن جاتی ہیں، اسی طرح وہ مرد جن کے گھروں میں حضور علیہ السلام کی بیٹیاں چلی جاتی ہیں وہ بھی حضور کے اہل بیت بن جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت، اور اگر کسی شخص کے گھر میں اللہ کے نبی کی ایک بیٹی جائے تو اس کو گویا ایک بار نبی کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور جس شخص کے گھر نبی کی دو بیٹیاں جائیں تو اس کو گویا کہ نبی کے اہل بیت ہونے کا شرف 2 دفعہ حاصل ہوگا۔ بہت توجہ چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیے تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ مہر کے بغیر خط تسلیم نہیں کرتے، آپ اپنی مہر بنوائیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مہر بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا۔ اس مہر کو پھر آپ نے اپنی انگوٹھی میں جڑوا لیا، اور پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا کہ جو بھی خلیفہ ہوتا اس کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی، اس میں اس کی مہر لگی ہوتی اور اس میں کوئی کلمات بھی لکھے ہوتے۔ تو وہ سب کا تذکرہ تو میں اس وقت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگوٹھی بنوائی تو آپ نے بھی اس میں ایک جملہ لکھا، سبحان اللہ، آپ نے اس میں لکھوایا، اللہم احیینی سعیدا، یا اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی، وَأَمِتْنِي شہیدا، اور موت عطا فرما تو شہادت۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا، اور زندگی آپ کی اللہ نے سعادتوں سے بھر دی، اور آپ کو موت جو عطا فرمائی وہ شہادت کی عطا۔ اس سعادت پر کچھ بات کرنا چاہوں گا، پھر میں اپنے موضوع کی طرف۔ کسی انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی سعادت حاصل ہوئی، جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ 5ویں نسل میں، 5ویں پشت میں
آپ کا اور حضور علیہ السلام کا دادا ایک ہے۔ دوسری سعادت یہ ہوتی ہے کہ ماں کا خاندان عظیم ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دادی ہیں، نانی ہیں، وہ اور حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد یہ اکٹھے پیدا، یہ بہن بھائی ہیں اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ تو دوسری سعادت ان کو یہ حاصل ہوئی کہ ننیال میں حضور علیہ السلام کے والد ماجد اور آپ کی نانی ایک ہی پیٹ سے پیدا۔ تیسری سعادت یہ ہے کہ کسی کا نکاح بڑی شخصیت کے گھر میں ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہ آپ کے لیے چوتھی سعادت۔ تھوڑی سی اب یہاں میں توجہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 جی 4۔ اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے نا سارے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص۔ جب سیدہ زینب پیدا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کو اٹھایا اور حضرت خدیجہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ خدیجہ دیکھنا کیا زینب کے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرح نہیں؟ بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ زینب کے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے مشابہ تھے۔ سیدہ زینب کا نکاح ہوا ابو العاص نامی شخص سے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت زینب کے ہاں ابو العاص سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص اور بیٹے کا نام ہے علی بن ابو العاص۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک نواسہ ہو گیا اور ایک، آپ نے ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہم نے تھوڑا سفر زیادہ کرنا ہے۔ ایک نواسہ اور ایک نواسے کا نام علی بن ابو العاص۔ ہمارے ہاں اصل میں سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کر مسلمان ہوا اس کو کوئی معلومات شرمت نہ ہو۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ نواسے کا نام کیا ہے؟ علی، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامہ، حضرت زینب کی بیٹی۔ یہ جو علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کی سواری پر جو علی سوار تھے وہ یہی علی بن ابو العاص تھے۔ سمجھے بات؟ وہ حضرت علی بن ابی طالب نہیں ہیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق وہ یہی حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سے بہت محبت فرماتے، جنگ یرموک میں شہید۔ دوسری ہے صاحبزادی، ان کا نام ہے امامہ۔ جانتے ہو یہ امامہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار تھا، آپ علیہ السلام کی ازواج تشریف رکھتی تھی،
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہار ہے، بڑا خوبصورت ہار تھا کہ یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہار جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا جائے گا، کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم اس انتظار میں تھی کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا، اور حضرت عائشہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ مجھے دیا جائے گا۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹی بچی لڑکھڑاتی ہوئی تشریف لائی، وہ حضرت امامہ بنت ابی العاص تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا اور وہ ان کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ نے بھی بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے ایک نواسہ آ کر آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے، آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ اس سجدے کا ذکر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر آپ کو اس قیام کا بھی علم ہے جس قیام میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ایک بچی کو اٹھا کر پڑھا کرتے تھے، اور سجدے میں جاتے وقت اس کو زمین پر بٹھا دیا کرتے تھے، اور اس بچی کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے۔ تو ایک نواسہ ہو گیا اور ایک نواسی۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، خیر النسائی خیر بناتی، میری بیٹیوں میں یہ خیر ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا افضل بناتی، میری بیٹیوں میں وہ افضل ہے۔ محققین نے اس پر بات کی ہے کہ خیر اور افضل میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں خیر افضل اس کو کہتے ہیں جو ذات کے اعتبار سے بلند ہو، اور خیر اس کو کہتے ہیں جس کی خیر اپنے سے ہٹ کر دوسرے تک بھی پہنچ جائے۔ تو حضرت زینب کے بارے میں خیر بناتی کہا، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں افضل بناتی کہا۔ تو فرق کیا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں ان میں ایک خوبی بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو جو لوگ قید ہو کر آئے ان میں ابو العاص حضور علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ تو جب یہ قید ہو کر آئے تو پھر اعلان یہ ہو گیا کہ اپنے اپنے عزیز و اقارب کا فدیہ دو اور ان کو آزاد کراؤ۔ تو جب فدیہ کے لیے سامان بھیجا گیا تو چلتے چلتے جب ابو العاص کی باری آئی تو حضور علیہ السلام کو ایک تھیلی پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی کو دیکھا تو تھیلی کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تھیلی جو تھی آپ علیہ السلام نے اس کو کھولا، اس میں ایک ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے فدیے میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دید ہو گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، یہ ہار واپس کر دیا جائے یا رکھ لیا جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو رہا بھی کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ابو العاص کو جب چھوڑ دیا گیا تو ابو العاص اس خوشی میں کہ ان کو اس بنا پر چھوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کو خیر بناتی فرمایا، کہ ان کی وجہ سے ابو العاص کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داماد ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، حضرت عثمان غنی کی تعریف کی، مگر بطور خاص داماد کے اگر حضور علیہ السلام نے تعریف کی ہے تو وہ ابو العاص کی۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا مسئلہ، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی بیٹی کے اوپر سوکن کا رکھنا چاہیے، سمجھے بات؟ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں زندہ رہی، حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم، ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو خطبہ نکاح دے دیا۔ اب کیونکہ نبی کی بیٹی پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی پہلے میری بیٹی کو طلاق دے گا، پھر میرے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل داماد ابو العاص ہے۔ آپ نے ابو العاص کی تعریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسئلے کا علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ واپس کر دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہی پھر آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ بات سمجھ رہے؟ تو حضرت ابو العاص، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو العاص بھی اہل بیت میں داخل۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات تو یہ چلا رہا تھا کہ کسی کے نکاح میں کسی بڑے کی بیٹی آ جائے تو یہ اس کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عثمان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبید اللہ، مگر وہ 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اب نواسے کتنے بن گئے؟ بندہ حساب میرے آ رہے ہیں، نواسے 2 ہو گئے اور نواسی 1۔ میں تو کچھ مسائل بھی ساتھ ساتھ عرض کرنے ہیں نا۔ نواسے 2 ہو گئے اور نواسی 1۔ حضور علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان، تم مدینہ منورہ میں ٹھہر کر رقیہ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں بدر کے شرکاء کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک مسئلہ بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کہتے ہیں نا، جی ایسی ہے نا، کیوں کہتے ہیں ذی النورین؟ 2 نوروں میں۔ اس 2 نور سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو معروف ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کو ذی النورین کہتے ہیں، مگر محققین نے 70 کے علاوہ اور قول بھی ذکر کی، ذی النورین کہنے کی اور وجوہات بھی ذکر کی۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں حضرت عثمان غنی شریک ہوئے نہیں مگر شریک سمجھا گیا ہے۔ بدر میں آپ شریک ہوئے نہیں مگر آپ کو، تو بدر کی شرکت کیونکہ نور تھا اس لیے ذی النورین، ایک تو یہ نور اور دوسرا بیعت رضوان میں آپ شریک تھے نہیں مگر شرکت آپ کی مانی گئی، اور وہ بیعت کرنا بھی کیونکہ نور تھا
اس لیے کہا گیا ذی-النورین۔ بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر آپ شریک نہیں ہوئے مگر آپ کو شرکت کا ثواب ملا ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذی-النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیوی ہیں سیدہ رقیہ، یہ بیمار تھی، آپ ان کی خدمت کے لیے ٹھہر گئے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور صحابہ کرام ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عثمان غنی نے عرض کر دی حضرت آپ سے ایک رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ لیکن توجہ سے بات ذرا سمجھیں گے، پہلے نکاح میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور حضرت ام کلثوم کی جب باری آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہارا نکاح اللہ نے آسمانوں پر ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت توجہ چاہوں گا، پہلے نکاح کے بارے میں آپ نے نسبت اپنی طرف کی اور اس نکاح کے بارے میں آپ نے نسبت اللہ کی طرف کی کہ عثمان تمہارا نکاح آسمانوں میں اللہ نے ام کلثوم کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کیا جائے۔ اب ذرا غور فرمائیں، نکاح ہو گیا، وہ جو غم تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو روایتیں حدیث میں آتی ہیں، ایک مقام پر فرمایا اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی، اور دوسرے مقام پر فرمایا اگر میرے 100 بیٹی ہوتی، اور ایک روایت میں اگر میرے 200 بیٹیاں ہوتی۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر میرے 200 بیٹی ہوتی اور 200 کی 200 کا انتقال ہو جاتا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کل کوئی آدمی یہ بات نہ کہے، کسی کی زبان پر یہ جملہ نہ آئے کہ عثمان اہل بیت سے نکل گیا، اگر عثمان کو اہل بیت میں رکھنے کے لیے محمد کریم کو 100 بیٹیاں بھی دینا پڑی تو 100 بیٹیاں دے گا۔ توجہ ہے؟ میں بات عرض کر رہا تھا، ذی-النورین پر بات کہنا چاہ رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مقامات ایسے ہیں وہاں شریک ہوئے نہیں مگر شریک سمجھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، خواب دیکھا ہے حضور علیہ السلام نے، خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، حضور کے ساتھ تیار ہو گئے اور حدیبیہ میں روک لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا مزاج تھوڑا سخت ہے،
آپ حضرت عثمان غنی کو بھیج دیجئے. بہت توجہ چاہوں گا. مشہور واقعہ ہے، واقعہ نہیں میں سنا رہا، میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. سنا ہے آپ نے واقعہ؟ پھر کس کو بھیج دیا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مذاکرات ہوئے، بات چیت شروع ہوئی. مذاکرات کے لیے، حالات کی خبر لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہے توجہ؟ ہے؟ میں سمجھوں کہ آپ جاگ رہے ہیں. آج ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی تو ہم سب باتیں تسلیم کرتے ہیں، باحیا تھے، بڑے غیرت والے تھے، فلاں تھا، مگر ان سے کچھ سیاسی غلطی ہو. نہیں، آپ میرا اشارہ سمجھے. مگر ان سے کچھ سیاسی غلطیاں ہو گئی. مذاکرات کرنا یہ سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا مذہبی؟ سیاسی مسئلہ ہے نا. مذاکرات کرنا کیا ہے؟ اب مذاکرات کا فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور رائے حضرت فاروق اعظم دے رہے ہیں. گویا کہ حضور علیہ السلام تو فاروق اعظم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان غنی کو سیاسی سمجھ اور بصیرت ہے، اور 14ویں صدی کا ملا کہتا ہے کہ ان کو سیاسی بصیرت نہیں. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں ان پر افسوس نہ کروں تو کیا کروں کہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیاست پر وہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جو ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر بھی کبھی نہیں بنے، جو ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر نہیں بن سکے، وہ 3 بر اعظموں کے فاتح کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ. سبحان اللہ. وہ اس فاتح اعظم پر بات کر رہے ہیں جس نے کیسر و کسرا دنیا کی دونوں سپر طاقتوں کا غرور خاک میں ملا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز میں ہمارے امام تھے، خلافت اور سیاست میں بھی ہمارے اسی طرح امام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ مذاکرات فرمائیں، حالات کا جائزہ لیں. پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی. وہ قصہ آپ پہلے بھی سنتے رہے، ابھی حضرت مولانا نے بھی بیان کیا. قصہ نہیں میں بیان کروں گا، میں صرف ایک بات بڑی اہم کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ. بیعت ہو رہی ہے کس کے ہاتھ پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. نیچے حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے، اس ہاتھ کے اوپر ایک صحابی آتا ہے اور اپنا ہاتھ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت توجہ چاہوں گا. ایک صحابی آتا ہے اور اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یہ آپ سے بیعت نہیں، ہم سے کر رہے ہیں بیعت. ید اللہ فوق ایدیہم. اب ان کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ گویا نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابی کا ہاتھ ہے، اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. بہت توجہ چاہوں گا. مگر بیعت کس بارے میں ہو رہی ہے؟ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بیعت ہو رہی ہے بدلہ لینے کے بارے میں. بہت خوب، بہت زبردست.
کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بدلہ لیں گے. نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ. دو مسئلے سمجھ میں آئے. اچانک حضور علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آقا کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں بعض جگہ شریک نہیں ہوئے مگر سمجھا گیا. آقا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ یہ اعلان کریں گے کہ بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہو گیا، کوئی بے ایمان یہ نہ کہہ سکے کہ عثمان تو موجود نہیں تھا اس لیے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان سے جب اللہ اعلان کریں گے رضی اللہ میں راضی ہو گیا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان تو موجود نہیں تھے اس لیے اپنا ہاتھ اوپر رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور ذرا توجہ میری طرف رہے، اوپر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. میرے نبی کے صحابہ ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے، گھبرانا نہیں ہے. ایک زمانہ آئے گا میرا عثمان شہید ہوگا. بہت توجہ نہیں آپ کی توجہ. ید اللہ فوق ایدیہم، ایک زمانہ آئے گا میرا عثمان، اس وقت تم میں سے اکثر موجود نہیں ہوں گے. میں بھی تو تمہارے ساتھ بیعت کر رہا ہوں نا. ید اللہ فوق ایدیہم، میں اپنے عثمان کا انتقام خود لوں گا. نہیں سمجھے بات؟ میں اپنے عثمان کا انتقام خود لوں گا. اور پھر لیا، اور پھر لیا. لہذا آج جو میرے عثمان پر زبان دراز کر رہے ہیں، میں بہت اصول سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انتقام کے لیے تیار ہے. عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے کہ میں اس سے انتقام کروں. اس لیے جو لوگ حضرت عثمان غنی کے خون میں ملوث تھے، اللہ نے ایک ایک سے انتقام لیا اور ایک ایک ذلیل ہو کر مرا. چنانچہ محدثین کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ایک شیخ لکھتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص نے اپنا ہاتھ لپیٹا ہوا تھا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے جا رہا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا تو کیسا بدبخت ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا ہاں میں وہ بدبخت ہوں. میں نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا حضرت عثمان غنی کے انتقال کو دوسرا دن تھا، میں نے لاش پر تھپڑ مارا تھا، بی بی لیلا سے بے ساختہ بد دعا نکلی تھی، اللہ کرے تیرا ہاتھ تباہ ہو جائے. اسی وقت میرا ہاتھ تباہ ہو گیا تھا. عثمان کا انتقام اللہ نے لینا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیعت ہو گئی. ابھی بہت توجہ چاہوں گا. حضور علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کہ عثمان غنی شہید ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ کو بھی علم تھا کہ نہیں؟ اللہ کو تو علم تھا نا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. اللہ تو جانتے تھے، مگر اس کے باوجود فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک، کہ جو لوگ بیعت کے لیے آ گئے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں عمل کا مسئلہ نہیں، ہمارے ہاں نیت کو دیکھا جائے. بات کیونکہ نیت کی آئی اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. کوئی یہ نہ کہے کہ نیت کس وقت کی تھی، کہا یہ دل کا معاملہ ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي.
تو بات عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تعبیر تو یہ کی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان اس میں شریک نہیں تھے۔ اور ایک تعبیر اور بہت عجیب کی گئی ہے، وہ بھی آپ ذرا غور فرمائیں۔ ایک بات میں نے پہلے بھی کئی جگہ کی ہے، یہاں بھی کر دیتا ہوں تاکہ بات جڑ جائے۔ صحابہ کرام کے استاد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نصاب تعلیم ہے قرآن کریم، اور درسگاہ ہے بیت اللہ اور مسجد نبوی، ٹھیک ہے؟ طلبہ ہیں صحابہ کرام، تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا، ٹھیک ہے؟ اور امتحان بھی آنکھوں کا یا زبان کا نہیں، بلکہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحان بھی کس کا لیا؟ امتحان بھی دلوں کا لیا، دلوں کا امتحان لے کر کہا للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو پاکیزہ بنایا۔ پھر اللہ نے رزلٹ دیا، کہا رضی اللہ، امتحان لے کے ہم نے نتیجہ کیا دیا کہ میں صحابہ کرام سے، یا اللہ صرف آپ کا نہیں، ورضوا عنہ، صرف میں نہیں راضی ہوا، صحابہ بھی، اگرچہ ان کو تیل کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا گیا ہے، اگرچہ ان کے جسموں میں میخیں گاڑی گئی ہیں، ٹکڑے کیے گئے ہیں، مگر اس حال میں بھی ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب امتحان ہو گیا، رضا بھی ہو گئی، پھر اصول ہے کہ انعام دیا جائے۔ تو جب انعام دینے کا وقت آیا تو انعام کیونکہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے جو ہاتھ کیے تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کاش آپ میری بات کو سمجھیں، اللہ نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چھوٹے ہوتے کھیلا کرتے تھے کہ فلاں چیز جس نے لینی میری انگلی کو ہاتھ لگائے، ایسے جس نے لگا دیا ہاتھ وہ اس کی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پیش ہوئے، امتحان ہو گیا اور وقت آیا انعام دینے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا، تم میرے ہو گئے اور میں، بہت توجہ چاہوں گا، تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا۔ اور اس کا ہونے سے ہوگا کیا؟ امام مالک کا مشہور قصہ ہے کہ امام مالک کا ایک داہریے سے مناظرہ ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، کسی طرف بات نہیں لگ رہی تھی، کہا دونوں آگ جلاتے ہیں، آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ آگ جلائی گئی، آگ میں دونوں نے چھلانگ لگائی، امام مالک نے اس داہریے کا ہاتھ پکڑا۔ اب آگ نہ تو اس داہریے کو لگ رہی ہے نہ امام مالک کو لگ رہی ہے۔ امام مالک پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کیا حکمت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، آگ نہ مجھے لگ رہی ہے نہ اس کو لگ رہی ہے۔ آواز آئی، بندے اگر ہم سے فیصلہ کروانا تھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑ لیا؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں ہو اور آگ لگا دی جائے، ذرا ہاتھ چھوڑو نا۔ امام مالک نے ہاتھ چھوڑا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جس کا ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں آ جائے اس کو آگ نہیں لگتی، اور جس کا ہاتھ خود اللہ کے ہاتھ میں آ جائے، ید اللہ۔ اب ذرا غور فرمانا، وقت ہے انعام ملنے کا، ان الذین یبایعونک، یاد ہے بات، وقت ہے انعام ملنے کا۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ ان کے ہاتھوں پر، ید اللہ، اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو دیکھا کہ میرا عثمان اس وقت تو مکہ مکرمہ میں گیا ہوا ہے، تو جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس پہ بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ید اللہ فوق، ید اللہ فوق ایدیہم،
اب صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، گویا صحابہ کرام کو اللہ خود مل گئے، اور تو صحابہ کرام اللہ کے ہو گئے اور اللہ صحابہ کرام کا ہو گیا۔ بس اس پر ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب صحابہ کرام اللہ کے ہو گئے اور اللہ صحابہ کو ہو گیا تو آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی بات صحابہ پر کرتا ہے تو رب خود میدان میں نکل آتا ہے، کیونکہ صحابہ کس کے ہیں؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لہٰذا اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے حضور علیہ السلام پر، بہت توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے نزول کی نسبت ہوتی رہی، پھر ایک وقت آیا جب قرآن مکمل ہو گیا، اب صرف حضور کی طرف نسبت نہیں ہوئی بلکہ کہا الیوم، آگے کیا ہے؟ لکم، اب جماعت کی طرف نسبت ہے۔ پہلے دین کی نسبت صرف حضور کی طرف تھی، اب جماعت صحابہ کرام کی طرف کر دی گئی، گویا دین اب صحابہ کا۔ جس نے مسلمان رہنا ہے تو صحابہ کے راستے سے آنا، اور اگر صحابہ کا راستہ چھوڑنا ہے تو دین صحابہ کے سوا نہیں۔ لہذا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، ساری جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ لہذا دین اب صحابہ کرام کا۔ دنیا میں اگر امن و سکون آ سکتا ہے، دنیا میں اگر اسلام کا نفاذ ہو سکتا ہے، تو آج لوگ سوال کیا کرتے ہیں دیوبندیوں کا اسلام نافذ ہوگا، بریلویوں کا اسلام نافذ ہوگا، اہل حدیثوں کا اسلام نافذ ہوگا، نا بانا نا بابا نا، دین صحابہ کا، اسلام صحابہ کا۔ دنیا میں اس وقت امن و سکون قائم ہوگا جب صحابہ کرام کا دین نافذ ہوگا، اور اس نظام کا نام نظام خلافت راشدہ ہے۔ اس نظام کا نام نظام خلافت راشدہ ہے۔ ہماری جماعت تحریک خدام اہل السنت والجماعت کا جو موقف اور مشن ہے، اس کی ابتدا بھی یہی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، جب اس کو نظام خلافت راشدہ پر لایا جائے گا تو ساری دنیا سے بے یقینی کی فضا ختم ہو جائے گی اور دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، اور اس کے سوا امن و سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ